اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کر دیا، سنا دیا آپ کے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور بھی زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکید کے ساتھ ہے، یعنی ضرور بضرور میں اور بھی تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ تأذن کا معنی ہے اعلان کرنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اور سنا دیا لوگوں کو کہ جس شخص نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں اس کو اور بھی نعمتیں عطا کروں گا، اور جس شخص نے میری نعمتوں کی ناقدری کی اور ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب یہ عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے وہ نعمت ہی چھین لیں، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کی اس نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو عذاب کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت ہی چھین لیں۔ اور جن لوگوں نے شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو اور بھی زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا، یعنی نعمتوں کے زیادہ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو نعمت دی ہے اس سے بھی زیادہ اور نعمتیں عطا فرماؤں، یا یہ جو نعمت اس کو دی گئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمتوں میں اور بھی اس کی نعمتوں میں برکت پیدا فرما دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ناشکری کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی تھی، انسان اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ناشکری ہے۔ تو نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس نعمت کے بدلے میں اچھے اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، نوافل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے انسان اس کو اسی مقصد میں استعمال کرے۔ جس طرح ہمارا جسم ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم اس جسم سے وہی کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے جسم کو بچائیں، تو یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یعنی ایک تو نون تاکید ثقیلہ ہے لَأَزِيدَنَّ، اور اس کے اوپر لام تاکید کے لیے لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی میں ضرور تمہیں اس نعمت کے شکر پر اور بھی زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن جہاں پر یہ فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تو لَئِن كَفَرْتُمْ کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر فوراً ہی عذاب آ جائے، یعنی اگر کوئی ناشکری کرتا بھی ہے، اس سے غلطی ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اگر تم ناشکری کرو، انتم ومن فی الارض جمیعا، اور جو لوگ بھی زمین میں ہیں وہ سب کے سب، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔
ان تکفرو کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کفر کرو گے، یا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر ناشکری کرو گے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اور اگر سارے کے سارے فرما بردار بن جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کچھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں دنیا والوں کی، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ تو نقصان کر سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں۔ تو انسان جب بھی اچھے کام کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ 2 سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، تو ایک کو کچھ دیا تو اس نے پھینک دیا، یعنی ناشکری کی، اور دوسرے کو جب کچھ دیا تو اس نے شکر ادا کیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے۔ تو جس نے شکر ادا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اور بھی زیادہ دے دیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنی قوم سے کہ اگر تم سب کے سب بھی ناشکرے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و سمود، نوح علیہ السلام کی قوم کی، اور اسی طرح قوم عاد کی، قوم ثمود کی خبریں آپ نے نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک کیا؟ اگر تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو ایسا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، کوئی ان کی خبر نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی صحیح خبریں اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو ان غیب کی خبروں میں سے کچھ بیان فرمائی ہیں، تو لہٰذا آپ کو ان کے واقعات پڑھنے چاہیے اور سننے چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پھر لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لٹائے۔ آیت کے اس حصے کے 5 مطلب ہو سکتے ہیں، مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ کہ غصے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں منہ میں دباتے تھے، کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لٹائے، یعنی ان کو اتنا غصہ آتا تھا جب انبیاء علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے کہ وہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹتے تھے۔ اس قسم کا ایک مضمون دوسری جگہ پر بھی آیا ہے کہ عضوا علیکم الانامل من الغیظ، کہ غصے کی وجہ سے وہ آپ پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تعجب کی وجہ سے اپنی انگلیاں منہ میں رکھ دیتے تھے، یعنی بعض اوقات کوئی انسان ایسی بات سنے جس پر اس کو تعجب ہو تو اپنی انگلی منہ میں رکھ دیتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب انبیاء ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے تو تعجب کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں رکھ دیتے تھے۔ تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انگلی منہ پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ فرماتے تھے کہ یہ جو آپ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہو، بتوں کی عبادت سے روکتے ہو، لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ ہماری زبان سے آپ اور کچھ نہیں سنو گے سوائے اس کے جو آگے آ رہا ہے، یعنی آگے انہوں نے یہ کہا کہ انا کفرنا بما ارسلتم بھی، کہ جو کچھ آپ کو دے کر بھیجا گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہمارے منہ سے آپ انکار کے علاوہ کچھ نہیں سنو گے۔ اور 5واں مطلب یہ ہے کہ ایدیہم سے مراد ان کے ہاتھ ہیں اور افواہہم سے مراد انبیاء کے منہ ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ان رسولوں کے منہ پر رکھ دیتے تھے کہ ہمیں توحید کی دعوت مت دو۔ تو یہ 5 مطلب ہو سکتے ہیں۔ وقالو، اور بولے کہ انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم نہیں مانتے، ہم نے کفر کر لیا اس کا جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور بے شک ہم تو شک میں ہیں، ما تدعوننا الیہ مریب،
جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، خلجان میں ڈالنے والا۔ قالت رسلہم، بولے ان کے رسول، افی اللہ شکن، کیا اللہ کی ذات میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی ہم تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور ہمیں شک ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات میں شک کرتے ہو جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں کہ میرے در پر آؤ تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ڈیل دی جائے ایک مقررہ وقت تک۔ قالوا، کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ تريدون ان تصدونا، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیں روک دو، عما كان يعبد آباؤنا، ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ فأتونا بسلطان مبین، پس ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل لاؤ۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، یہ بات تو ہے کہ ہم آپ جیسے ہی انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں احسان فرماتے ہیں۔ یعنی ہیں تو ہم سب ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہم ہیں تو انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت اور رسالت عطا فرما کر آپ لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، اور ہمارے بس میں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل اور سند لے آئیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی دلیل نازل کرنا، سند اتارنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اتار دیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جب کہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھا دی ہیں، ہمارے راستے دکھا دیں، ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ لنصبرن علی ما آذیتمونا، پس ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر، ان ایذاؤں پر جو آپ ہمیں دیتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی کی ذات پر توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔